الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی نبی الامین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم اللہ بکفرہم فقلیلا ما یؤمنون صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم۔ الحمدللہ ابھی ہم سورہ بقرہ کی آیہ نمبر نمبر 88 نمبر آیہ مبارکہ کے الفاظ کے معنی اور اس کی مختصر تفسیر بیان کریں گے۔ سورہ بقرہ آیہ مبارکہ نمبر 88 کے الفاظ کے معنی وقولوا، اور انہوں نے کہا یعنی یہودیوں نے یہ بات کی، قلوبنا ہمارے دلوں پر غلفن غلاف ہے، ایک پردہ ہے، بلکہ لعنت کی ہم ان پر اللہ تعالیٰ نے بکفرہم ان کے کفر کی وجہ سے، وقلیلاً پس بہت تھوڑے ہیں، ما یؤمنون جو ایمان لاتے ہیں۔ یہ سورہ بقرہ کی آیہ مبارکہ نمبر 88 کے الفاظ کے معنی تھے۔ اب ہم اس کی مختصر تفسیر کرتے ہیں کہ اس آیہ مبارکہ میں چونکہ یہ قوم یہود کا مسلسل ذکر چل رہا ہے، تو اس مقام پر قوم یہود ایک بات کرتی تھی، کیونکہ اللہ کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ پاک میں آ چکے تھے، اور ان کے یہاں قلعے تھے، ان کی آبادیاں تھیں، اور اس مقام پر اسی قوم کو ایڈریس بار بار تسلسل کے ساتھ کیا جا رہا ہے کہ یہ انسان بنے اور ایمان لے آئیں۔ اب سوچنے کی بات ہے کہ اللہ کے نبی اور اللہ کے پیارے رسول، اللہ کے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خطاب کرنے والے ہوں، گفتگو کرنے والے ہوں، اور اللہ رب العزت کا حق اور سچ کا کلام قرآن حکیم تلاوت فرما رہے ہوں، اور پھر آگے اثر نہ ہو، دلوں میں بات داخل نہ ہو، اگلوں کے اوپر اس کی کوئی کیفیت آری نہ اور وہ ہدایت کی طرف نہ آئیں، تو اب اللہ معاف فرمائے یا تو ادھر کوئی قصور نکالیں گے وہ کہ ادھر کو خرابی ہے، تو یا پھر اپنی طرف خرابی نکالیں گے۔ تو اب معاملہ یہ ہے کہ ادھر تو چٹے دن کی طرح، سفید دن کی طرح ان کو سارا کچھ پوری روشنی ہو گئی تھی، ان کو خبر ہو گئی، پتہ چل گیا تھا کہ یہ نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی اور رسول ہیں، اور جو ان پر قرآن اترا وہ ان کو آلریڈی خوشخبریاں مل چکی تھی تورات میں، انجیل میں، کہ نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کلام اترے گا وہ قرآن مجید ہوگا، وہ ساری کتابوں کی سردار کتاب ہوگی۔ تو اس سچائی سے تو وہ اب کیونکہ یہ ساری ان کو روشنی ہو چکی تھی کہ اللہ کے حبیب حق ہیں، سچے نبی ہیں، ان پر اترنے والا قرآن حق اور سچ ہے، تو ادھر تو انکار کی طرف وہ آتے نہیں برملا۔ تو اب یہ تھا کہ ہمیں اثر کیوں نہیں ہو رہا قوم یہود کو، تو اب یہ بات ہے ان کے اوپر بہت بڑا ایک آبجیکشن، ایک اعتراض بن گیا تھا۔ تو اس اعتراض سے بچنے کے لیے انہوں نے ایک جھوٹا پروپیگنڈا کیا، انہوں نے کہا کہ جی ہمارے دلوں کے اندر اتنی ہدایت پہلے سے داخل ہوئی ہے کہ یہ بھرے ہوئے ہیں دل، اور اب ان کے اوپر ایک غلاف چڑھا ہوا ہے۔ غلاف چڑھا ہوا ہے کیا مطلب ہے کہ یہ ہدایت پروف ہو گئے ہیں کہ اب باہر سے کوئی ہدایت ہمارے دلوں میں داخل نہیں ہو سکتی۔ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ، اور انہوں نے کہا کہ ہمارے دلوں کے اوپر پردہ ہے، یہ ہدایت پروف ہو گئے، اندر سے بھرے ہوئے ہیں، اور باہر سے کوئی ہدایت جیسے کسی پیالے میں بھرا ہوا ہو اور اوپر سے اس کو سیل بند کر دیا جائے تو کوئی چیز اس میں داخل نہیں ہو سکتی، لہذا ہمارے دلوں میں بھی کوئی چیز داخل اب نہیں ہو رہی۔ اس کا جواب اللہ رب العزت نے دیا، فرمایا میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان کو یہ کہو کہ تمہارے دلوں کے اوپر غلاف نہیں آیا ہوا جس کی وجہ سے ہماری ہدایت اور ہمارا پیغام اور ہمارا نور تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہو رہا، بلکہ لعنہم اللہ، اللہ نے لعنت ڈالی ہوئی ہے، لعنت کی ہوئی ہے ان پر بکفرہم، ان کے کفر کی وجہ سے، جو میرے حبیب کا انکار کر رہے ہیں، میرے حکم کا انکار کر رہے ہیں، اور میرے قرآن کا انکار کر رہے ہیں۔ بقیہ رہ گی بات کہ ان میں ایمان لانے والوں کی، فرمایا فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ، پس بہت تھوڑے ہیں جو ایمان لاتے ہیں۔ تو یہ سورہ بقرہ کی آیہ نمبر 88 کا مضمون تھا اور پیغام تھا۔
اللہ رب العزت ہمیں ہدایت عطا فرمائے، ہدایت عطا فرمائے، اور قوم یہود جیسا ہمارا حال اور ہمارے دل نہ ہوں، ہم ہدایت کے ہمارے دل ہدایت کو قبول کرنے والے ہوں اور اطاعت اور فرما برداری اختیار کرنے والے ہوں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔